آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک ہمارے مہمان ایک ابھرتے ہوئے نوجوان ذاکر و ناظم جناب ابو طالب رحمتی صاحب تشریف فرما ہیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں اور اس جشن کے نظامت کے فرائض انجام دیں. اے اہل نظر آؤ یہ میراث سنبھالو، اے اہل نظر آؤ یہ میراث سنبھالو. میں مملکت لوح و قلم بانٹ رہا ہوں، میں مملکت لوح و قلم بانٹ رہا ہوں. موصوف کے استقبال میں آپ حضرات بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی مبارکباد آپ کے اور ہمارے آخری مولا و آقا اس جشن کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شکر گزار ہوں آئیٹا IBS کے تمام خادمین کا اور بانیان جشن خدمت گزار قوم فرزندان مرحوم و مغفور الحاج سید ظفر احمد صاحب کا، کہ جنہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا اور ہم سب کو بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کرنے کی عظیم سعادت عطا فرمائی. یہیں سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. وہ حامد مقدس اساس اور صفات بے قیاس اس واحد اقدا کی ذات قدسی آیات سے مخصوص ہے جس کی صفت وحدہ لا شریک لہو ہے. تمام موجودات اور جملہ ممکنات ابتدائے وجود سے اس کے شاہد وحدت کے مشاہدے کی وادی جستجو میں گم ہیں. وہ خدود جس کے وادی تخیل میں انبیاء کے توسین تفکر کے قدم عاجز ہیں. وہ خالق مقدہ جس نے بے بجا ابدا سنگ خارا کے دل میں لال تابندہ کو قائم کر دیا. وہ ایسا اول ہے جس کے لیے سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ کب سے ہے، اور وہ ایسا آخر ہے جس کے لیے قوت دراکہ میں درد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب تک رہے گا. وہ بھید چھپانے والوں کی نیتوں، خسر پسر کرنے والوں کی سرگوشیوں، مضمون اور بے بنیاد خیالوں، دل میں جمے ہوئے یقینی ارادوں، پلکوں کے نیچے کنکیوں کے اشاروں، دل کی تاہوں اور غیب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اور ان کی آوازوں کو سنتا ہے جن کو کان لگا کر سننے کے لیے کانوں کے سراغوں کو جھکنا پڑتا ہے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن. زمین گن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، شعائے لوح قفی سے تراشتا ہے وجود. وہ بارے قاف و قلم سے اجاگتا ہے بدن. وہ رب نطق دل و جا وہ کبریا میرا، اسی کے اذن سے حاصل مجھے مدائے سخن. جھکا میں سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا، نہ شرمسار ہے سجدہ نہ ہے جبیں پہ شکن. نوید قلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول، کبھی بنام علی دے وہ مجھ کو رزق سخن. اسی کی بارگاہ سے مدائے سخن، دولت سخن، رزق سخن لے کر آج کی اس محفل کا آغاز کر رہا ہوں. سوال حمد ہے یا ذوالجلال والاکرام، مگر یہ بندہ عاجز کہاں سے حمد کرے. تو ابتدا کے بھی پہلے، تو انتہا کے بھی بعد، پس حجاب بھی تو، حسن بے نظیر بھی تو، زمانے بھر کا قبر گیر اور قبیر بھی تو، تمام تیرے شناسا ہیں اور راز بھی تو. وہ پاک باپ جو بیٹی کو ماں پکارتا تھا، وہ پاک مائیں شہیدوں کو جو جوان کریں. وہ حریت جو سناسل پہن لے پیروں میں، وہ تیرا بخت جو آنکھوں کی روشنی بن جائیں. بتاتے جائیں گے ایک لا شریک نور ہے تو، علی میں فلسفہ غیبت و ظہور ہے تو. تیرا ظہور مبین کا شاہد ہے، تیری صفت ہے احد اور تو ہی واحد ہے. آئیے حضرات میں پہلی فرصت میں کمسن مداح اہل بیت کو دعوت دوں. دیکھیں آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں.
اور یہ جشن میدان میں آ کے ہاتھوں کو اٹھانے والا جشن ہے. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. دیکھیں ایک جشن کا ماحول بنانے کے لیے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. لو چہرہ افق سے اٹھی سرمئی نقاب, کانپے نجوم زرد ہوا روح ماہتاب, کن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باب, اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب, رنگوں کی آب و داب چرانے لگی فضا, آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا, پیدا ہوا سرور عجب سلسبیل میں, پھوٹی شعاعیں سینہ فکر جمیل میں, روشن ہوئے چراغ دیار قلیل میں, جنبش ہوئی دوبارہ پرے جبرائیل میں, بڑھنے لگی شعاعیں تفکر کے باب سے, پھوٹی کرن جبین رسالت مآب سے, ناگاہ جھنجھنائے فضا کے تمام تار, بڑھنے لگی شعاعیں سمٹنے لگے غبار, بہرے سلام ادب سے جھکا فرق روزگار, آواز دی نقیم فلک نے کہ ہوشیار, تھامے رقاب دولت و دنیا وہ دی چلی, سوئے زمیں سواری عرش برین چلی. سوئے زمیں سرکار کی سواری آ رہی ہے کہ نرگس بیمار کو طرز تکلم آ گیا, وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبسم آ گیا, وہ تبسم جو لیے موجے ترنم آ گیا, وہ ترنم جس سے دنیا میں تلاطم آ گیا, وہ تلاطم باڑ میں جس سے روانی آ گئی, وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی, خشکی بڑی فضاؤں کی تابندگی کے ساتھ, تابندگی جمال کی رشکندگی کے ساتھ, رشکندگی شمام کی بابندگی کے ساتھ, بافندگی رباب و دبو زندگی کے ساتھ, اور زندگی تصور مطلق لیے ہوئے, انفاش میں خروش ناحق لیے ہوئے, منبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا, موجے میں غدیر لیے خم آیا ہوا, دریائے مرامت میں تلاطم آیا ہوا, انصاف کے لبوں پر تبسم آیا ہوا, تو ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر, قرآن آسمان سے اترا زمین پر, قرآن آسمان سے اترا زمین پر. کون قرآن اترا ہے جس کے در پہ ستارہ, وہ کون ہے جس کو علم رسول نے بخشا, وہ کون ہے تلواروں میں جو چین سے سویا, وہ کون ہے جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا, وہ کون ہے. یوں وصف ہر نبی و خدا کے ولی میں ہے, کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے, کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے. خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے, حب علی بغیر عبادت فضول ہے, جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے, جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا, کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا. جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا, جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا, کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا. زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک, مسکن ماہی سے لے کر اوج ماہ تک, تاتو سرا سے لے کر اوج سریا تک, آج جو کچھ بھی کائنات میں ہے یہ رسول عربی کا صدقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اورنگ سلیمان اس کی نالین کا خاکہ ہے, اعجاز مسیحائی اس کے در کی کنیز ہے, یہ کائنات کی سج دھج اس کے آرائی سے گیسو ہیں. رسول عربی کے اوصاف پہلا دیے جائیں تو کائنات بنتی ہے, اور اگر رسول عربی کے اوصاف یکجا کر دیے جائیں تو حسن اور حسین بنتے ہیں. نہ جانے دین نبی کا نظام کیا ہوتا, ملوکیت سے بھرا اہتمام کیا ہوتا, حسن حسین نہ ہوتے اگر زمانے میں, نبی تو خیر خدا کا بھی نام کیا ہوتا. حسن حسین نہ ہوتے اگر زمانے میں, نبی تو خیر خدا کا بھی نام کیا ہوتا. سبحان اللہ, خوشا محبوب پاک اور زی بندہ خلت لولکا لما خلقت الافلاک, کہ جس نے اپنے انوار فیض سے ہر ایک چراغ بے نور کو رشک مشل طور بنا دیا, اور اپنے جسم مطہر تجلی مظہر پر قبائل توحید سے فرما کر آدم ضعیف البنیان کو لباس افضلیت پہنا دیا. وہ نبی محترم اور مبشر اعظم کہ جس کے واسطے عرش و کرسی, زمین و آسمان, بلکہ جملہ ممکنات پردہ غیب سے عرصہ امکان میں آئے. وہ نبی جو والشمس وضحاہا, شمع انجمن واللیل اذا یغشا, سیاح منازل سبحان الذی اسرا, شاہد قلوت کعبہ قوسین و ادنا, امہ حوج دنا فتد اللہ, مقدار کنجنا فاہا الفدہ ماہا, قول البصر ما ساق البصر وما تغا, توتی خوش بیان وما ینتقل الہوا, بلبل ہزار داستان انا ہوا الا ویو یوہا, خوبہ کسرس تبا, شمع مانس تبا, گلے گلزار توحید, اندلیب
خاک سارے تفریق شمع شبیستان ابدیت پروانے چراغ ہدیت رنگ ہدی کا یکدائی بہرے بارستان کبریائی مظہر امور قوی جلی نونہالہ چمن اقتدار آئین جمال معرفت تجلی طور مکرمت آرائش بزم اتزا زینت مسنت انبیاء خضر راہ گمراہ مشل منازل طالبہ دوائے درد غمنا کا مرہم جلات سینہ جا کا مونس اہل علم عیسائی بیمار نغم سرور عرب سید علی نصب فقر رسول ہادی السبل سخن گویا ارزات قیامت اختر برج حقیقت گوہر درج وحدت شفیع آسیان امت مونس اہل عزا دستگیر بدست و با چارہ ساز انبیاء وہ رسول عربی جو دبیر سہل انسانی خطیب اوج فارا سوار توسل وقت روا والی نظام ارض و سما باعث جات کائنات حاکم مخلوقات الہیہ جگر گوش آمنہ سرقال رسولان سلف آسمان رشد و ہدایت پیغمبر آفاق روح کائنات مرجع خیر الانام شافع یوم القیام کلثوم رحمت معبود بادشاہ کون و مکہ میرے عطا نور خدا شافع یوم الجزا شمس الضحیٰ شاہ النما فقر انبیاء حبیب کبریا امام الاولیاء خیر الورا خسرت و جہاں رحمت میں تو ایسے کہ جہنم کو بجھا دے رحمت میں تو ایسے کہ جہنم کو بجھا دے بخشش کا یہ عالم ہے کہ جنت کو لٹا دے کافی ہے وہ ہم دافع غم شافع امراض مردے کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا دے کافی ہے مہم دافع غم شافع امراض مردے کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا دے نعرہ حیدری لوٹ رہے ہیں حج سے پیمبر رحمت آگے آگے ہے کرنا ہے اعلان ولایت آیت آگے آگے ہے کرنا ہے اعلان ولایت آیت آگے آگے ہے منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے ماتمی دستے میں بچوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے عمر بہت پیچھے ہے ان کی ہمت آگے آگے ہے ماتمی دستے میں بچوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے عمر بہت زندہ باد ماتمی دستے میں بچوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے عمر بہت پیچھے ہے ان کی ہمت آگے آگے ہے تاریخ اسلام میں ہم کو ایک لڑائی ایسی ملی دنیا بھر کے مرد ہے پیچھے عورت آگے آگے ہے تاریخ اسلام میں ہم کو ایک لڑائی ایسی ملی دنیا بھر کے مرد ہے پیچھے عورت آگے آگے ہے میں ہوں نباد ادب راز ادب جانتا ہوں عشق کو شعر بنا دینے کا ڈھب جانتا ہوں کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں میں تو لفظوں کا حسب اور نسب جانتا ہوں یہ میرا دم ہے جو طوفان ہوا کرتے ہیں ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں ہے یہی عشق کے آداب سکھانے والے شمع کی طرح لہو اپنا جلانے والے قوم کو جادہ ایثار سکھانے والے نظم کو نثر کی تقدیر بنانے والے لوگ ہر دل کے دریچے میں سلام رکھ دیں گے قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے روز منظر بدلے گا ایک دن یہ چمن لہرائے گا یہ دھرتی سونا اگلے گی یہ چرگ گہر برسائے گا گلشن میں چلے گی ایسی ہوا سب دور خزاں مٹ جائے گا ایک دن یہ نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا خنجر کا کلیجہ کانپے گا تلوار کا سر چکرائے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا کیا تیر و کما کیا نوکے سنا کیا گر سے گرا کیا تیغ دودم کیا ٹینک اور کیسے میزائل کیا راکٹ کیسے ایٹم بم سامان ہوس اسباب ستم ظالم کی زبان رشدی کا قلم انسان کا لہو پینے والے انسان کی صورت میں وہ صنم کھل جائے گا ایک ایک کاو بھرم جب پردہ وہ سرکائے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا گونجے گی صدائے جال حق جب سورج چاند ستاروں سے کچھ کر نہ سکیں گے اہل ستم تو مست ہوئی سیاروں سے ٹکرائیں گے خود ہی آپس میں جب تیاروں سے دم بھر میں نکل جائے گی ہوا آپس کے سبھی غباروں سے جب زور الہی کا وارث اپنی طاقت دکھلائے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا ٹوٹے گا تلس میں لال و گہر پھوٹے گا مقدر ڈالر کا نیزوں کی چمک بجھ جائے گی اڑ جائے گا پانی خنجر کا اے اہل جفا کیوں کرتے ہو یوں چرچا فوجوں لشکر کا تم مرحبا انتر کے بیٹے وہ لال ہے شیر داور کا تم
شیر داور کا زہرا کی دعا ہے سینہ صفر، کون اس سے بلا ٹکرائے گا، سب ٹھار پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ اے وادی نشت کے راہزنوں، کیوں ہم کو آنکھ دکھاتے ہو؟ جو بھیک میں مانگ کے لائے ہو اس طاقت پر اتراتے ہو، مہما کا خون بہاتے ہو، ایمان کا نقش مٹاتے ہو، کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پر غراتے ہو۔ ایک روز بتوں کی طرح تمہیں کعبے سے نکالا جائے۔ مہما کا خون بہاتے ہو، ایمان کا نقش مٹاتے ہو۔ مہما کا خون بہاتے ہو، ایمان کا نقش مٹاتے ہو، کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پر غراتے ہو۔ ایک روز بتوں کی طرح تمہیں کعبے سے نکالا جائے گا، سب ٹھار پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ یورپ کی زمین تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ ایک فتوے سے دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ نائب کی جب اتنی ہیبت ہے، آقا کی جلالت کیا ہوگی؟ نائب کی جب اتنی ہیبت ہے، آقا کی جلالت کیا ہوگی؟ جب زور الہی کا وارث اپنی طاقت دکھلائے گا، سب ٹھار پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ کون تھا وہ جو شبنم کی آواز میں ان اذانوں کے نغمے سناتا رہا؟ کون باد صبا بن کے اس دہر میں سارے پھولوں کی خوشبو بڑھاتا رہا؟ کس کا لہجہ تھا قرآن کا ہم زباں؟ کون خالق کی عزت بچاتا رہا؟ کون تھا جو نمازوں کی معراج تھا، جنگ میں بھی مصلی بچھاتا رہا؟ سارے دریا پہاڑ آسمان و زمین باغ جنت بھلا کس کے صدقے میں ہیں؟ چاند تاروں کو دی ہے یہ کس نے ضیا؟ کون مغرب سے سورج اگاتا رہا؟ بادلوں کی گرج میں ہے کس کی صدا؟ کس نے بارش کی بوندوں کو نازل کیا؟ تشنگی بھی جہاں کی بڑھاتا رہا، کون پانی بھی خود ہی پلاتا رہا؟ کس نے آخر فرشتوں کو دی روٹیاں؟ کس کے در کے فرشتے گداگر بنے؟ کون فاقوں پہ فاقے بھی کرتا رہا، پھر بھی سارے جہاں کو کھلاتا رہا؟ جب یہ باتیں رسولوں سے پوچھی گئی، سب نے مل کر خدا سے بس اتنا کہا، ایک نام علی تھا جو ہر دور میں ہر پیغمبر کی عزت بچاتا رہا۔ ایک نام علی تھا جو ہر دور میں ہر پیغمبر کی عزت بچاتا رہا۔ ایک نام علی تھا جو ہر دور میں ہر پیغمبر کی عزت بچاتا رہا۔ جب رسولوں کی آواز تھمنے لگی، پھر رسولوں سے آ کر یہ بولے نبی، تم میں محمد بھی ہر جنگ میں صرف ناد علی گنگناتا رہا۔